اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ حسد میں اندھے اور مسخ شدہ یہودی، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، کیا تمہارا غصہ ہم پر اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس کو مانا اور جو پہلے نازل کیا گیا اس کو مانا، اور یہ حق ہے کہ تمہاری اکثریت فاسق و فاجر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کے نزدیک ان سے بھی زیادہ بدترین انجام والے لوگوں کے بارے میں بتا دوں، وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برسی، غضب بھڑکا، اور اللہ نے ان میں بندر و سور بنائے، ان کو ان کے مجرمانہ کردار کی وجہ سے مسخ کیا گیا، اور انہوں نے طاغوت کی پوجا کی، وہ شیطان کے پجاری ہیں، وہ بدترین حیثیت والے اور راہ راست سے بری طرح بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ منافق اور یہودی تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور ظلم و زیادتی اور حرام مال کھانے کے لیے ساری تگ و دو کرتے ہیں، بڑے بدترین اعمال کے یہ مرتکب ہیں۔ ان کو ان کے ربی اور پادری ان کی مجرمانہ باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ سب بدترین کردار کے مجرم ہیں اور بدترین کردار کے مرتکب ہیں۔ یہودیوں کی خدا کے ساتھ گستاخی، اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے فقر و تنگ دستی کا شکوہ اللہ کے ساتھ گستاخی سے کرتے ہیں، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس بکواس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے۔
اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اور نازل کیا جا رہا ہے وہ ان کی سرکشی، کفر اور بے ایمانی میں اضافہ کر کے رہے گا۔ اور ہم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تا قیامت عداوت و نفرت ڈال دی ہے، جس کی پوری تاریخ یورپ گواہ ہے۔ اور یہ جب مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ ان مفسدوں اور بربادی پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ بات جو چل رہی ہے وہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور ان سے دوستی کرنے والوں کی، ان کے ساتھ بیٹھنے والے رہنے والے منافقوں کی، مجرموں کی، جھوٹے مسلمانوں کی، مکاروں اور عیاروں کی، اور آج کے دور کے بدماش اور مجرم اور خبیث حکمرانوں کی، خاص طور پر عرب حکمرانوں کی کہ جو دور جاہلیت کی نمائندگی کرنے والے نفاق کے پتلے اور یہودیوں کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں قرآن پاک بات کہہ رہا ہے، اور اس طرح کہہ رہا ہے کہ بس ابھی صبح گویا وہی اتری ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ تازگی ہے، قرآن پاک کے اندر یہ نیا پن ہے۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے پرانا نہیں رہتا، حالات پر منطبق ہوتا ہے۔ اس لیے فہم قرآن کے لیے ضروری ہے کہ حالات کو سامنے رکھا جائے، قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کن صفات، کن افعال کی بنیاد پر کس طرح خطاب فرما رہا ہے۔ یاد جب یہ فرمایا گیا کہ ایک کتاب والو، تو خوب یاد رکھا جائے کہ جو کتاب والے دنیا میں ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے، وہ لوگ جو معروف تھے کتاب والوں کے نام سے یا لقب سے، اور وہ جو نہیں معروف تھے اس وقت، بالکل یوں ہی سمجھیے کہ جیسے جو معروف انبیاء تھے یا قرآن نے جن انبیاء کا نام بنام تذکرہ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دیگر انبیاء ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ مجملاً آیا، نام بنام نہیں آیا، ان کی نفی ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے 1,14,000 یا 24,000 انبیاء میں سے صرف چند کا 25 کا نام ذکر کیا، تو کیا دوسروں کی نفی ہو گئی؟ اسی طرح جب وہ اہل کتاب کا لفظ استعمال کر کے یہودیوں، نصرانیوں، صابیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دیگر جن کو کتابیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں، وہ قوم نوح کے لوگ ہوں یا قوم ابراہیم کے لوگ ہوں یا جن کا اللہ تعالیٰ نے بصراحت تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ کی طرف سے عمومی بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ کسی بھی علاقے کو اللہ نے نبی سے محروم نہیں کیا، اور جب اللہ نے نبی بھیجے تو ساتھ ساتھ ان کو کتابیں دی، چاہے سابقہ کتابوں کی ذمہ داری دی ہو یا لاحقہ کتابیں عطا فرمائی ہوں۔ قرآن پاک میں اس کی بھی وضاحت اور صراحت فرما دی گئی۔ اس لیے صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی اہل کتاب سمجھنا درست نہیں ہے، جیسے صرف ان نبیوں کو نبی ماننا، صرف ان کو ماننا درست نہیں ہے جن کا نام سے قرآن میں ذکر آیا ہے، کیونکہ قرآن میں جب یہ کہہ دیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، وہ بھی ہے پیغمبر جن کے واقعات ہم نے بیان کیے اور وہ ہیں جن کے نہیں بیان کیے، اور بڑی تعداد میں وہی ہیں۔ اسی طرح جن کتابوں کا حوالہ دیا وہ تو ہیں ہی، لیکن جن کا نہیں دیا ان کو بھی مجملاً کہہ دیا انہو لفی زبور الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے جو زبور تھے، ان کے جو صحیفے تھے، ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی جو دستاویزیں تھیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ جو بات علماء میں مشہور ہو گئی ہے کہ اہل کتاب سے صرف وہ یہودی اور عیسائی اور زیادہ سے زیادہ صابئین کو مراد لیتے ہیں، یہ صحیح فہم نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی صحیح ترجمانی نہیں
نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تمام آیات پر صحیح غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ بے شمار اہل کتاب تھے اور ہو سکتے ہیں، اور جن کا تذکرہ نام بنام قرآن میں کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں ہم قطعیت اور حتمیت سے کہتے ہیں، لیکن جن کا بالاجمال تذکرہ ہے ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اب ان کی دریافت ہو تو فبیہا، نہ ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہاں جس سیاق و سباق میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نسل کا، کسی جغرافیے کا، کسی لسان و قوم کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ تو اعمال کا تذکرہ کرتا ہے، عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے، انسان کے عمل اور اس کے عمل کے نتائج کا ذکر فرماتا ہے۔ اصولی بیان یہ ہے جو قرآن پاک میں سینکڑوں آیات میں آیا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ سنیں کہ کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے اے کتاب والو، تو ساتھ ہی ساتھ یوں بھی کہیے اے قرآن والو، اے حدیث والو، جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو، لیکن ان سے جب کہا گیا حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، ہم سے تمہاری لڑائی، تمہاری دشمنی، تمہارا غصہ، تمہاری ناراضگی اسی پر ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، کتاب کو مانا، اس لیے تمہاری جلن ہے، اس لیے تم مرے جا رہے ہو، اس لیے تمہارے اندر حسد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ بات اس وقت عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہی جا رہی تھی اور منافقوں سے کہی جا رہی تھی، آج کے اس دور میں یہ بات کہی جا رہی ہے ان سے جو قرآن والے بنتے ہیں، حدیث والے بنتے ہیں، کہ اے مجرموں، تم قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہو اور ساری دشمنی تم کو مسلمانوں سے، اسلامی تحریکات کے ذمہ داروں سے، اسلامی جماعتوں سے، اسلامی تنظیموں سے، علماء سے اور علم دین کی نمائندگی کرنے والوں سے ساری دشمنی اسی وجہ سے ہے کہ وہ شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کو پوری طرح مان رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تم اسی لیے جلتے ہو، تم اسی لیے مرتے ہو، تم اسی لیے انہیں مارتے ہو، تمہارے جیلوں میں علماء کیوں ہیں، طلباء کیوں ہیں، بے گناہ کیوں ہیں، تمہارے یہاں شریعت کا مطالبہ کرنا جرم کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اس وقت یہودیوں کو خطاب ہو رہا تھا، آج کے دور کے یہودیوں کے چیلے چپاٹے شیطانچے مجرم عرب حکمراں، خبیث حکمراں آل سعود اور آل نہیان کے خاص طور پر مصر کا سیسی تو ذلیل کتا ہے، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، وہ تو ان کا چمچہ ہے، چمچوں کا چمچہ وہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک ذلیل انسان، ایک محسن کش انسان، ایک حیوان، تو اس کا تو تذکرہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں، اس نے مصر کو ذلیل کر دیا۔ لیکن یہ آل سعود اور آل نہیان، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہو، اور اس کے بعد قرآن و حدیث کا جو مطالبہ کرتے ہیں انہی کو پکڑتے ہو، انہی کو دبوچتے ہو، انہی کو چیرتے پھاڑتے ہو، انہی کو کھاتے ہو۔ اے درندو، تمہارا سارا جرم اور سارا ظلم انہی کے خلاف ہے۔ تمہارے جیل کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ تمہارے یہاں پابندیاں کس پر لگی ہوئی ہیں؟ تمہارے یہاں پابندیاں کسی ننگے پر، کسی بے حیا پر، کسی عریاں پر، کسی ناچنے والی عورت پر، کسی گانے والے مرد پر، کسی شرابی پر، کسی بدماش پر نہیں ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی ان لوگوں پر ہے جو حق کی بات کریں، حق کا مطالبہ کریں، وہ چاہے صفر الحوالی ہو، وہ حق کی بات کر دیں تو ان کے لیے جیل ہے، چاہے وہ سلمان العودہ ہو، وہ حق کی بات کر دیں تو ان کے لیے جیل ہے۔ اے مجرموں، خبیثوں، یہودیوں سے بدتر ملونوں، تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، بات تم سے کی جا رہی ہے کہ تمہارا سارا تمہارا کردار یہی ہے کہ کس طرح سے اسلام پسندوں کو اور دینی کام کرنے والوں کو اور مبلغوں کو ختم کر دو۔ تمہیں کسی کو قبول کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ تمہارے یہاں تبلیغی جماعت پر پابندی، جماعت اسلامی پر پابندی، اخوان المسلمین پر پابندی، تمام اسلامی تنظیموں اور جماعتوں پر پابندی لگانے والے خبیث یہودیوں اور مجرموں
تم اتنے ذلیل ہو کہ جن ملکوں نے، جو عیسائی ملک ہیں، ان جماعتوں پر پابندی امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، ان جماعتوں پر پابندی دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں ہے، جن کی خباثتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تمہاری خباثتیں سب سے بڑھی ہوئی ہیں، تم سب سے بڑے مجرم ہو۔ اب تمہارے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، بتائیں تم کو ان سے بھی زیادہ بدترین لوگوں کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک قبیلہ بنو قینقاع کا، اور ایک بنو نذیر کا، اور ایک بنو قریظہ کا، یہ 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہریت کا حق دیا اور ان کے ساتھ معاملہ مساوات کا فرمایا، ان کو حقوق دیے، لیکن یہ چونکہ خبیث تھے، بدماش تھے، تاریخی مجرم تھے، اس لیے انہوں نے بد عہدیاں کیں اور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیں اور آپ کو قتل کرنے کے جرائم میں یہ ملوث ہوئے، اس کے لیے سازشیں انہوں نے کی، اس لیے وہ سزا پاتے رہے۔ یہودی یہ نہیں کر سکے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر چکے ہوتے اور انہیں سزا ملتی۔ اب اس کے بعد ذرا سوچیے کہ وہ یہودی جو نبی پاک علیہ السلام کی حکومت کے شہری بنائے گئے، حقوق دیے گئے، مواقع فراہم کیے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بد عہدی کی اور غداریاں کی اور بے وفائیاں کی اور سازشیں کی، تو تورات کے احکام کے مطابق ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور فیصلے کیے گئے۔ آج کی صورتحال کا جائزہ لیجیے، قرآن ان کے بارے میں جب یہ کہہ رہا ہے تو آج وہ خبیث و مجرم جو 1948 سے اور اس سے پہلے سے فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ اور امریکہ کی سازشوں اور بدماشیوں کے نتیجے میں بسائے گئے، اور جن کو فلسطین کی زمین پر بسا کر فلسطینیوں کو کھدیڑا گیا، نکالا گیا، ان کی زمین لوٹی گئی، مکانوں پر قبضے کیے گئے اور شہر کے شہر ان سے خالی کرائے گئے، پھر ہزاروں کو شہید کیا گیا، ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لاکھوں کو در بدر کر دیا گیا۔ یہ جو مجرم ہیں، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کو بھی جس نے مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، حکم قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ یہاں یہ وہ مجرم ہے کہ جن کو دنیا کی بڑی مجرم طاقتوں نے بسایا، اور ان کو بسانے میں اور ان کے ساتھ خفیہ دوستیوں میں آل سعود اور آل نہیان پہلے دن سے ملوث رہے، اور اردن کی حکومت ملوث رہی، اور مصر کے بدماش مسلط رہے، ملوث رہے، یہ سارے خبثاء یہی کام کرتے رہے، اور ادھر فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہا، ان کا قتل عام ہوتا رہا، کوئی دن نہیں گزرتا کہ ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے نہ مارے جائیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو جیلوں میں نہ ٹھوسا جائے، اور اس کے اس سب کے بعد پھر ان سے دوستی، اس سب کے بعد ان سے تعلقات، اس سب کے بعد ان سے معاہدے، اور اس کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کہنا کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں کر رہے ہیں، فلسطینی آل نہیان اور آل سعود کے فوٹوؤں کو روند رہے ہیں، ان پر پیشاب کر رہے ہیں، ان کو تھوک رہے ہیں، ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بدماش ان کے تو نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ خبیث پہلے دن سے، اپنی پیدائش کے دن سے، جب سے ان کا وجود ہوا، یہ اپنی رحم مادر میں تھے تو ان کے اس وقت بھی یہودیت تھی، اسی پیٹ میں یہ پل رہے تھے، اسی پیٹ سے یہ نکلے، اسی کا انہوں نے دودھ پیا، اسی نے ان کو زندہ رکھا، اسی کی تربیت کے نتیجے میں یہ جوان ہوئے یا بوڑھے ہوئے یا مرے۔ یہ وہ دور ہے ان کا، تو اب اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے ان سے بھی زیادہ، یعنی یہ لوگ جو یہودی تو تھے، نفرت مسلمانوں سے کرتے تھے، لیکن وہ مار نہیں رہے تھے،
وہ اس وقت مدینے میں قتل نہیں کر رہے تھے، وہ خود اس پوزیشن میں تھے کہ مسلمانوں کے دباؤ میں تھے، تو ان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جنگ کر سکتے۔ بنو قینقاع کا جب محاصرہ ہوا تو کوئی جنگ کے لیے مائی کا لال نہیں نکلا۔ بنو نذیر کا جب حضور نے گھیراؤ کیا تو کسی کو جنگ کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح بنو قریظہ کے لوگوں کے لیے جب تورات کا فیصلہ صادر ہوا کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں تو کوئی مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ یہ ان کا حال تھا، تب اللہ یہ کہہ رہا تھا۔ اب فرمائے کہ ان سے زیادہ بدترین لوگوں کے بارے میں بتائیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، جن کو اللہ نے بندر اور سور بنایا، جو طاغوت کے پجاری ہیں، یہ شیطان کی پوجا کرنے والے مجرم، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو منافق، ان کے ساتھ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ان سے دوستیاں کرنے والے، ان کے ساتھ معاہدے رچانے والے، خفیہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہونے والے، ان کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو مارنے والے اور فلسطینیوں کو تباہ کرنے والے، ان کو بے اثر بنانے والے، علماء کو شہید کرنے والے، ان کو جیلوں میں ٹھوسنے والے، اسلامی جماعتوں تنظیموں پر پابندی لگانے والے، اور عریانیت اور شراب اور جوئے اور بدماشیوں اور سود کی کھلے بندوں اجازت دینے والے، یہ وہ خبیث و مجرم ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اب وہ لوگ ہیں، آگے ان کا بھی ذکر ہے، جو مولوی ہیں، ملا ہیں، جو ان کے جھوٹے مکار صوفی ہیں، ان کے مفتی ہیں، ان کے قاضی ہیں، وہ بھی ملعون، وہ بھی بندر و سور، وہ بھی شیطان کے پجاری، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ شیطان کے ساتھ ہیں، وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، جن کو مصر میں شہید کیا گیا، شام میں کیا گیا، عراق میں کیا گیا، یمن میں کیا گیا، ان پر خاموش رہنے والے یہ مجرم اور خبیث مولوی، یہ خبیث مولانا، یہ خبیث مفتی اور قاضی، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ذرا پڑھ لیجئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی شخص نہیں کہہ رہا ہے، یہ ترجمہ صرف نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ یہ آتے ہیں، اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، نبی کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ والے ہیں، حضرت کے خدام ہیں، حضرت سے ارادت کا تعلق رکھتے ہیں، حضرت ہی کے وسیلے سے سارے کام چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر کے ہیں، جو بو دستار والے، جو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور صحابہ شمار کیے جاتے تھے۔ سب لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ خدام ہیں، مرید ہیں، متوسل ہیں، حاضر باش ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ یہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور نکلے کفر کے ساتھ۔ یہ خبیث اندر سے یہودیوں سے ملے ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہودیوں سے ملے ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ کا یہ کہنا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر مسلمانوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تیار رہیں عذاب الہی کے لیے، تیار رہیں، وہ پکڑے جائیں گے، اپنی مولویوں کے ساتھ پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جرائم میں، گناہ میں، بد دشمنیوں میں بہت تیز ہیں، ان کے فتوے تڑ سے نکلتے ہیں کسی عالم کے خلاف، کسی دیندار کے خلاف، کسی اسلامی جماعت کے خلاف، کسی اسلامی تحریک کے خلاف۔ یہی مولوی ہیں جو زبان چبا کے یہودیوں کی طرح فتوے دیتے ہیں حق کے خلاف، اور دوسری طرف ان کے پاس باطل کی تائید کے لیے فتوے تیار ہیں، تعویل ان سے سیکھی جائے، شیطان کے مداخل ان سے سیکھے جائیں، کہاں سے ان کی دوستیاں شیطان کے ساتھ ہیں، نفس ان کا کتنا ظلمانی ہے اور ان کا دماغ کتنا شیطانی ہے۔ اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت۔ یہ جو ربانی ہیں، ان کے جو صوفی ہیں، ملا ہیں، قاضی ہیں، مولوی ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، یہ منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے جتنے بھی
قرآن سمجھنے والے ہیں ان کو صاف طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی کھڑے ہیں ان یہودیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے چیلوں کے ساتھ اور جو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، ان کو مجرم سمجھو، ان کو مسخ شدہ بندر سمجھو، سور سمجھو۔ یہ خبیث و مجرم اس لائق نہیں ہے کہ ان سے تعلق رکھو۔ ان کو اگر تم اپنا عالم مانتے ہو، اپنا مفتی یا قاضی مانتے ہو، تو یاد رکھو تم ان کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے پکڑے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ منع کیوں نہیں کرتے ان کو، ان ظالم حکمرانوں کو، ان کے چیلوں کو منع کیوں نہیں کرتے کہ یہ گناہ گارانہ باتیں کرتے ہیں، یہ زبان سے غلط باتیں نکالتے ہیں، یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، یہ غلط آرڈر دیتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، باتیں غلط کرتے ہیں، فیصلے غلط کرتے ہیں، دوستیاں غلط کرتے ہیں، معاہدے غلط کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حرام خور ہیں۔ پوری قوم کا جو مال ہے اسے کھا جاتے ہیں، پوری قوم کا جو پٹرول ہے اسے پی جاتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے ایک ایک رات میں ملینوں اور بلینوں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری دولت جو آل سعود نے لوٹ لی ہے، ڈکیتی ماری ہے جس پر، یہ امت مسلمہ کی دولت ہے، یہ ان کے باپ کی نہیں ہے، ان کے خاندان کی نہیں ہے۔ یہ دولت جس پر آل نہیان نے قبضہ کر کے یہودیوں کے ہوٹل بنائے ہیں اور جنہوں نے ان کو تجارتیں سونپی ہیں اور جو ان کے ساتھ دوستیاں رچا رہے ہیں اور جن کے ہاں دنیا بھر کی ننگی عورتیں آتی ہیں اور جن کے ہاں ہوٹلوں کے اندر قہبہ گری کے سارے انتظامات کیے گئے ہیں اور عوام میں سے سب جان رہے ہیں، زبانوں پہ تالے ڈال دیے گئے ہیں، مولویوں کو یا تو بند کر دیا گیا یا چھچڑے دے کر کتوں کی شکل میں ان کو پال لیا گیا ہے، یہ وہ صورتحال ہے۔ اور اللہ اس کے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے ملا، صوفی، مفتی، قاضی ان کو ان گنہگارانہ باتوں سے منع کیوں نہیں کرتے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بڑے جرائم ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یہ ملا ٹولہ مجرم ہے، اس کے کام مجرمانہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ کوئی اور کہہ رہا ہے۔ اور میں نے یہ بات ظاہر ہے کہ میں تو پوری شدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کاش کے قوم کو معلوم ہو جائے کہ جب تک ان کو اپنے سے الگ نہیں کرو گے، سروں پر مسلط رکھو گے ان مجرموں کو، اس وقت تک کبھی تمہیں نہ قرآن کی حقیقت مل سکے گی اور نبی سے نسبت حاصل ہو سکے گی، اور انہی منافقوں کے دام تزویر میں پھنسے رہو گے۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علماء میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے معتدل عالم اور بڑے صاحب حکمت عالم، حضرت مولانا اشرف ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور ان کے نمائندہ، اور معارف القرآن کے نام سے جو تفسیر مولانا نے تیار کی، وہ بڑی معتدل تفسیر سمجھی جاتی ہے، عوام کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے۔ تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی ان آیات کے سلسلے میں، چاہتا ہوں کہ ذرا ان کے الفاظ میں بھی سنا دوں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیتوں سے کیا مراد ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، علماء مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں لبئس ما کانوا یعملون ارشاد فرمایا گیا، اور دوسری آیت جس میں مشائخ و علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے آخر میں لبئس ما کانوا یصنعون کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ فعل تو ہر کام کو شامل ہے، خواہ با قصد ہو یا بلا قصد، اور لفظ عمل صرف اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جو قصد و ارادے سے کیا جائے، اور لفظ صنع اور صنعت ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جس میں قصد و اختیار بھی ہو اور اس کو بار بار بطور عادت اور مقصد کے درست کر کے کیا جائے۔
اس لیے عوام کی بدعملی کے نتیجے میں تو صرف لفظ عمل اختیار فرمایا، اور خواص، مشائخ اور علماء کی غلط کاری کے نتیجے میں لفظ سن اختیار فرمایا۔ لبئس ما کانوا یصنعون۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارا کہنا سنیں گے اور باز آ جائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے نذرانوں کی لالچ میں یا بد اعتقاد ہو جانے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان بدکاروں کے اعمال بد سے زیادہ اشد ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے علماء اور مشائخ کا۔ کسی وقت علماء و مشائخ یہودی تھے اور کسی وقت علماء و مشائخ اس امت کے منافقوں کی نمائندگی کرنے والے اور ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کے مشائخ و علماء کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آ جائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں اور بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ اشد ہے۔ جو خاموش ہیں، خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، ٹال دو، تاکہ جو دل میں لالچ ہے یا دل میں جو خوف چھپا ہوا ہے اس کی بنیاد پر یہ امت سے باہر چلے جائیں، کیونکہ امت کی بعثت ہوئی ہے امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، اور کوئی اس میں تمیز حاکم اور محکوم کی نہیں ہے۔ یہ امت پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے، اس لیے امت کے جو مشائخ بنے بیٹھے ہیں، امت کے جو علماء بنے بیٹھے ہیں، امت کے مفسر و محدث بنے بیٹھے ہیں، جو کھلے ہوئے منکر کے خلاف زبان تک کھولنے کو تیار نہیں ہے، ان کے گناہ، ان کے جرائم، ان کے دیگر اور گناہوں سے زیادہ بدترین ہے۔ یہ مولانا مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مشائخ و علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں ہے، اور امام تفسیر ضحاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ اور علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اور سنیے مولانا مفتی شفیع صاحب کیا فرماتے ہیں، فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان علماء اور مشائخ کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ میرے الفاظ سخت لگتے ہیں، میں تو مفتی شفیع صاحب دیوبندی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد رشید دیوبند کے جلیل القدر عالم کے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ معارف القرآن کی جلد 3 صفحہ 186 دیکھ لیجیے۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ مت کہیے گا کہ یہ سلمان کا جوش ہے، جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی اس کے دل میں یہی جذبہ ہوگا، اس کی زبان آگ اگلے گی، اور جنہوں نے اپنے کو ٹھنڈا کر رکھا ہے اور اپنے معمولات مشیخت پورے کر رہے ہیں، وہ یہودیوں کے تھیلے کے چٹے بٹے مجرم خبیث لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے فرما رہے ہیں مفتی صاحب، وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم، ان علماء کا، مولویوں کا، مشائخ کا، صوفیوں کا، ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہے جب کہ مشائخ و علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی مانی جائے گی، اور جس جگہ قرائن یا تجربے سے یہ گمان غالب ہو کہ کوئی سنے گا نہیں،
پھر اس کے مقابلے میں ان کو ایذائیں دی جائیں گی تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ساقط ہو جاتی ہے، یعنی بات کہہ دینے سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، لیکن افضل و اعلیٰ پھر بھی یہی رہتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذا کی فکر نہ کریں، جیسا کہ چند آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کے مقبول مجاہدین کی صفات میں گزر چکا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ اور حق کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وقت کا ایک جلیل القدر مفتی لکھ رہا ہے جو بہت محتاط تھا اور سنبھال کے لکھتا تھا، آخر وہ بھی مجبور ہو گیا دل کے ایمان سے کہ اتنے سخت جملے لکھ دے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کم ہیں، کیونکہ اللہ تو ایسے بدماشوں کو کہتا ہے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، وہ طاغوت کے پجاری ہیں۔ اللہ یہ حوالہ دیتے ہوئے یہ نبی یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ مسلمانوں میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کے نزدیک اور آپ کے لوگوں کے نزدیک صحابہ میں شمار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چپ کے جا کر یہودیوں سے ملتے ہیں، سازشوں میں شریک ہوتے ہیں، ان پر خدا کا غضب اتنی شدت سے بھڑک رہا ہے۔ جب ان پر خدا کا غضب اتنی شدت سے بھڑک رہا ہے تو آج کی جو صورتحال ہے جس میں ہم جانتے ہیں کہ روزانہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور ان کی بے عزتی و بے آبروئی کی جا رہی، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، پورا فلسطین جو فلسطینیوں کا تھا وہ ان سے چھینا گیا، چھینتے اب جو صرف ایک مغربی کنارہ باقی رہ گیا ہے، وہ اس کنارے کو چھیننے کی پوری تیاری ہے۔ جو سینچری ڈیل ہوئی ہے ان مجرموں کی، خبیثوں کی، آل سعود آل نہیان کی جو سینچری ڈیل ہوئی ہے، اس سینچری ڈیل میں یہ طے ہے کہ پورا فلسطین فلسطینیوں سے خالی کر دیا جائے گا، اسلام پسندوں سے خالی کر دیا جائے گا، مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، ہیکل قائم کیا جائے گا، دجال کا استقبال کرنے کی تیاریاں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جو گریٹ اسرائیل ہے نیل سے فرات تک اس کو وہ قائم کر چکے ہیں، مصر ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے، عراق ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اور آل سعود نے پورا ملک ان کے فوجی اڈوں کے حوالے کر دیا ہے، اور آل نہیان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ امت کا ایک محدود طبقہ ہے جو ان سے الگ ہے، وہی اہل ایمان کا کیمپ ہے، باقی یہ جو کیمپ بنا ہوا ہے جس میں ان ملعون بندر و سور یہودیوں کا ساتھ دینے والے، یہ قاتل و مجرم، یہ غاصب اور لٹیرے، ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں، یہ قابل نفرت ہیں، یہ اچھوت ہیں۔ امت کے ہر نوجوان کو ان سے نفرت کرنا چاہیے، قرآن کی یہ آیت ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے تاکہ اس کو یاد کر کے وہ ہمیشہ اسی کے حوالے سے بات کریں۔ یاد کر لیجئے اس کو، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ یہ آیت یاد کر لو، ترجمے کے ساتھ یاد کر لو، پھر ان کو بھی، وہ جو مسلمان ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اذا جاؤکم قالوا آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور حضور کے پاس حاضر ہوتے مرید بنتے ہیں، یہ لوگ بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ مولوی ملا، وہ قاضی اور مفتی جو ان کے پالے ہوئے ان کے چھچڑوں پر پلنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو روکنا ہے، ان کو ان کے خلاف بگل بجا دینا ہے، بغاوت کرنا ہے، ان کو پوری قوت کے ساتھ منع کرنا، ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ بدترین مجرم ہے۔
اور مفتی شفیع صاحب کے الفاظ میں ان کا جرم، یہ مولویوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا یہ عبارت رٹ لیں، نوٹ کر لیں، لکھ کر اپنے گھر میں لگا دیں اور تمام مسلمانوں کو بتائیں کہ ان سے دور ہو جاؤ، ان سے بچو، اپنے کو بچاؤ ان سے جیسے جزامی سے بچاتے ہو۔ جب ان سے بچو گے تب قرآن کے قریب ہوگے، اور ان کے دام میں پھنسے رہے تو یاد رکھو کہ قرآن سے محروم رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو آیت کریمہ جو ہیں وہ کل جو ذکر ہوگا انشاءاللہ، مزید یہودیوں کے بارے میں جو کچھ آ رہا ہے، عیسائیوں کے بارے میں آ رہا ہے، اسی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا۔